لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علی منی وأنا من علی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رسالت مآب کی بے شمار احادیث اور روایات میں کہ جو آپ نے امیر المؤمنین کی شان بیان کی ہیں، ان میں سے ایک روایت نفس ہے کہ جس میں رسالت مآب نے امیر المؤمنین کو اپنا نفس قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. یا دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ علی نفسی و اخی، علی جو ہیں وہ میرا نفس ہیں اور علی میرے بھائی ہیں. یا آپ نے ایک اور جگہ فرمایا علی کنفسی لا فرق بینی و بینہ الا النبوہ، علی جو ہیں وہ میرا نفس ہیں، مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں سوائے یہ کہ میرے پاس نبوت ہے اور علی کے پاس امامت. رسالت مآب نے مختلف انداز سے مختلف موقعوں پر ہر طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کو پہچانوایا. اور جب آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سوال ہوا ہارون نے جب سوال کیا کہ جو ہے یہ بتائیے کہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو آٹھویں امام نے امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ بتائی کہ علی نفس رسول ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے نفس رسول. کیوں یہ اتنی بڑی فضیلت؟ اس پہ غور کریے گا ذرا سا، 2-4 منٹ بس بات. علی ابن ابی طالب نفس رسول، رسول اکرم کہہ رہے ہیں علی نفسی، علی میرا نفس ہے، علی جو میں ہوں وہی علی ہیں، علی میرے بھائی ہیں، میرے بعد علی میرے جیسے ہیں. تمام یہ روایات امیر المؤمنین علیہ السلام کی مشہور ہیں. اب جو بہرحال عادل بھائی ہیں یا آپ لوگ جو عرب گئے ہوں گے یا جانتے ہیں، امین بھائی بیٹھے ہیں، دکانوں میں آپ جائیں گے عرب دکانوں میں تو وہاں پر ایک تکیہ کلام ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز اٹھائی اور آپ نے پوچھا یہ کتنے کی ہے، تو اس نے کہا مثال کے طور پر جو ہے وہ مثلا چلا جائے، آپ نے ایک چیز اٹھائی اور آپ نے پوچھا یہ کتنے کی ہے، تو وہ کہے گا مثال کے طور پر جو ہے وہ 1000 شلنگ کی. آپ نے دوسری چیز اٹھائی، آپ نے پوچھا یہ کتنے کی ہے، تو وہ اب یہ نہیں کہتا 1000 شلنگ، وہ یہ کہتا ہے نفس الشیء، وہی چیز ہے. یا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک فون اٹھائیں اور آپ اس سے پوچھیں بھائی اس کے کیا فنکشنز ہیں، وہ اس کی توضیح دے گا. پھر جو ہے وہ آپ دوسرا فون اٹھائیں، آپ کہیں گے بھائی اس کے کیا فنکشنز ہیں، کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، تو اپنا وقت بچائے گا اور آپ کا بھی وقت بچائے گا اور آپ سے کہے گا نفس الشیء. یعنی کیا؟ یعنی جو میں نے کہا وہ سیم ہے، جو میں نے کہا وہ یہی ہے. مطلب جو آپ نے پہلی چیز اٹھائی تھی وہی اب یہ دوسری چیز بھی ہے. یعنی کیا ہوا؟ یعنی نفس الشیء، نفس یعنی بالکل وہی جو یہ پہلی والی شے تھی. یا مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ اب آپ کی گاڑی خراب ہو جائے یا کوئی ایسی چیز خراب ہو جائے، کمپیوٹر ہے، فون ہے، کچھ ہے، اب آپ اس کا پرزہ لینے جائیں تو اب آپ جب اس کا کوئی وہ ایک ایسا پارٹ خریدیں گے تو وہ پارٹ جو نکالیں گے وہ بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے. اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کی گاڑی چلے، انجن کا کوئی ایسا سکرو، کوئی ایسا نٹ، کوئی ایسا بولٹ یا کوئی بھی ایسی چیز نکالی جائے کہ آپ چاہتے ہیں دوبارہ میری گاڑی چلنے لگے، تو آپ چاہیں گے اوریجنل ویسے ہی چیز اس میں دوبارہ فٹ کی جائے، تبھی تو وہ چلے گی، ورنہ وہ چلے گی نہیں. جب گاڑی کے اندر
آپ ایک پرزہ نکالتے ہیں اور وہ پرزہ کسی اور پرزے سے کسی اور پارٹ سے ریپلیس نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں مجھے نفس سے شے چاہیے تاکہ ہماری گاڑی چلے، اسی طریقے سے اسلام کی گاڑی، خلافت اسلام اسی وقت چل سکے گی کہ جب رسول کی جگہ نفس رسول آ کے بیٹھے، ورنہ نہیں ہو پائے گا۔ انسان روز مرہ کی زندگی میں ہم اور آپ مستقل یہ کام کرتے ہیں۔ موبائل لینے گئے، آپ نے کہا بھائی موبائل کے میرا کور خراب ہو گیا ہے، مجھے کور دے دیجیے۔ کون سا کور دے دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی نفس سے، یہی بالکل جو یہ چیز ہے، ورنہ یہ فٹ نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ رسالت میں آپ جب ہٹ رہے ہیں تو رسول کی جگہ کوئی ایسا آئے کہ جو رسول کی جگہ فٹ ہو جائے، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ گاڑی ہی نہیں چلے گی، دین ہی آگے نہیں بڑھے گا۔ یعنی وہ کہ جو رسول بن کر رسول کے بستر پر سو رہا ہے، وہ علی آئے رسول کی جگہ پر، اور یہ رسول اکرم نے بارہا بتایا ہر دفعہ۔ اب یہ روایات کہ علی منی وانا من علی، علی کا نفسی، ایک مرتبہ رسول اکرم تشریف فرما ہے اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اصحاب اور آپ کے اصحاب کون کون ہیں؟ تو رسول اکرم نے مختلف نام گنوائے، اب گنواتے جا رہے ہیں، اور جب کافی نام گنوا دیے تو پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ آپ نے اصحاب گنوائے اور آپ نے علی کا نام نہیں لیا، تو رسالت میں آپ نے فرمایا سألت عن الناس، تم نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے، علی تو میرا نفس ہے، میں لوگوں کے بارے میں پوچھا، تو تم نے لوگوں کے بارے میں پوچھا، میں نے لوگوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن اگر تم میرے نفس اور میری جان کے بارے میں پوچھتے تو میں علی کا نام لیتا۔ اب اس سے واضح طریقے سے، یا مثال کے طور پر جنگ احد کے بعد رسالت میں آپ نے جب امیر المؤمنین بہت زخمی ہو گئے، بہت جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہوئی ہے 2 سال بعد تقریباً، اور اس وقت بھی تاریخ میں ملتا ہے زخم پورے طرح بھرے نہیں تھے، اتنے زخم جنگ احد میں امیر المؤمنین کے لگے ہیں، اور بڑا ان کا کارنامہ تھا مولا کا۔ تو اس وقت جب مولا کائنات بے ہوش ہوئے تو رسالت میں آپ نے دعا مانگی اور فرمایا کہ علی کا نفسی اور نفس کا نفسی، اور اس طرح کے مختلف کلمات کہ علی تم جو تمہاری جان ہے وہ میری جان ہے، روح کا روحی، بدن کا بدنی، حیات کا حیاتی، ممات کا مماتی، تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے۔ کیوں یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم جو رسول اللہ ہے وہی علی ہے، اور جو علی ابن ابی طالب ہیں وہی رسول اللہ ہے۔ لہٰذا اب جب قرآن مجید رسالت مآب کے لیے کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس چیز سے تم رک جاؤ۔ تو اب چاہے رسول تمہیں روک دیں یا علی تمہیں روک دیں، چاہے رسول تمہیں دین دے دیں یا علی تمہیں دین دے دیں، چونکہ اب جو کچھ علی ہے وہ رسول ہے، جیسے ہی رسول جائیں گے ویسے ہی رسول کی جگہ پر امیر المومنین آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو رسالت مآب کی رسالت مآب نے فرمایا کہ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، علی میری روح ہے، یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ رسول کے بعد فوراً علی ابن ابی طالب کی طرف جانا ہے، رسول کے بعد کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ اسی میں دھوکہ کھاتا رہے گا۔ بس توسل کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اندازہ ہو کہ جس امیر المؤمنین کا ہم اور آپ ذکر کرتے رہتے ہیں وہ ہم سے کسی بھی حالت میں غافل نہیں ہے، اور اگر ہم جس طریقے سے اظہار مودت اور عقیدت ہونا چاہیے انجام دیں تو یقیناً مدد کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے، روایت اعمش سلیمان بن اعمش کی جو ہے روایت ہے، بہت بڑے صحابی ہیں سلیمان بن مہران اعمش، چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رأیت جاریۃ سوداء تسقی الماء، میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک سیاہ فام عورت ہے، ایک جاریہ ہے، کنیز ہے کہ جو پانی پلا رہی ہے، اور جب وہ پانی پلا رہی ہے، اب یہ مدینے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ پانی پلا رہی ہے، اور وہ پانی پلاتے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے آؤ لوگوں آؤ اشربو حبا لعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آؤ اور آ کر علی کے عشق میں مجھ سے پانی پی لو۔ سبیل لگاتے ہیں نا کربلا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں کہ جو ہے وہ مولا حسین کے زائرین آئیے، مولا حسین کے زائرین آئیے، تو یہ عورت جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ عشق علی میں آ کر میری سبیل سے جو ہے پانی پی کر جاؤ۔ تو اعمش کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا وکانت عمیا، میں نے اس کو دیکھا وہ نابینا عورت تھی، اس کی جو ہے وہ آنکھیں نہیں تھیں،
قال ثم اتیت بمکہ، اور میں کچھ عرصے بعد حج کے لیے مکے آیا. ابھی یہ مدینے میں ہو رہا تھا، میں مکے آیا. جب میں مکے آیا کچھ عرصے بعد تو میں نے دیکھا کہ ثم اتیت بمکہ بصیرۃ تسقی الماء وہی تقول، میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ یہی عورت مکے میں کھڑے ہو کر اب جب پانی پلا رہی ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے آؤ آ کر پانی پیو اس کی محبت میں کہ جس نے مجھے اندھے سے نابینا سے بینا بنا دیا. اور اب میں جب دیکھ رہا ہوں اس کو، جب مدینے میں دیکھا تو اندھی تھی، مکے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی پوری آنکھیں صحیح و سالم ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت مدینے میں مولا کا نام لے کر پانی پلا رہی تھی، اب یہ مکے میں آ رہی ہے مولا کا نام لے کر پانی پلا رہی ہے. وہاں یہ کہہ رہی تھی کہ حب علی میں آ کر پانی پی لو، یہاں کہہ رہی ہے جس نے مجھے آنکھیں دے دی اس کے عشق میں آ کے پانی. ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں قریب گیا اور میں نے اس سے کہا یا جاریہ رأیتکی فی المدینہ ضریرۃ، میں نے تمہیں مدینے میں دیکھا تھا کہ تمہاری آنکھیں نہیں تھیں اور تم یہ کہہ رہی تھی کہ اشربوا حبا لمولائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آؤ اور آ کر میرے مولا علی کی محبت میں مجھ سے پانی پی لو. وانتی اليوم بصیرہ، اور تم جو ہو آج بینا ہو، تمہاری آنکھیں آ گئی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ فما شأنکی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتاؤ مجھے، داستان تو ذرا بتاؤ. تو اس نے یہ کہا کہ بے ابی انت، میرے بابا جو ہے وہ قربان ہو جائیں، انی رأیت رجلا، جب میں مدینے میں پانی پلا رہی تھی مولا علی کے عشق میں، سبیل لگائی میں نے مولا علی کے عشق میں، مولا علی کے نام پر سبیل لگائی، ان کے نام پر میں پانی پلا رہی تھی. تو میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا جیا جاریہ انتی مولاتی لعلی ابن ابی طالب محبی و محبتی، کیا تم واقعاً علی کی کنیز میں سے ہو؟ کیا تم واقعاً علی کے چاہنے والوں میں سے ہو؟ تو اس نے کہا فقلتو نعم، میں جو ہوں وہ مولا علی کے چاہنے والوں میں سے ہوں. فقال، تو اب اس آدمی نے مجھے ایک دعا دی. جب میں پانی پلا رہی تھی مدینے میں مولا کا نام لے کر، تو اس آدمی نے مجھے دعا دی، اللہم ان کانت صادقتا فرد علیہا بصرہا، کہ اے اللہ اگر یہ عورت اپنے قول میں سچی ہے تو اس کی آنکھوں کو لوٹا دے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم قول میں اپنے سچے ہوں، ہم بلاتے ضرور ہیں مولا کو، ہم پکارتے ضرور ہیں مولا کو، وقت امام کو، امیر کائنات کو، امام حسین کو، لیکن آنے والے نے کیا کہا کہ اگر اے اللہ یہ کنیز اپنے قول میں سچی ہے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کہ میں علی کی کنیز ہوں، میں علی کی چاہنے والی ہوں، آؤ اور آ کر یہاں سے پانی پی لو. تو اس آدمی نے کیا دعا دی کہ اے اللہ اگر یہ کنیز اپنے قول میں سچی ہے تو اس کی نظریں اس کو لوٹا دے. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی فواللہ لقد رد اللہ علی بصری، تو خدا کی قسم اس کی دعا ختم نہیں ہو پائی تھی کہ میری آنکھیں واپس آ گئیں. جیسے ہی اس نے دعا کی میری آنکھیں واپس آ گئیں. فقلت من انت، جیسے ہی میری آنکھیں واپس آئیں تو میں نے اس آدمی کو دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ انا الخضر، میں اللہ کا نبی خضر ہوں. میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں. اور وَأَنَا مِن شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور جس طرح سے تم علی کی چاہنے والی اور علی کی شیعہ ہو، اسی طرح میں خضر بھی علی کے شیعوں میں سے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو امیر المؤمنین کے شیعوں میں سے ہونا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہونا یہ ایک بہت بڑا افتخار ہے، لیکن یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. لہٰذا انسان اس طریقے سے اپنی زندگی رکھے. انہی ایام میں سے سن 40 ہجری میں امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے رسالت مآب کے اس جملے کو بیان فرماتے ہیں کہ رسالت مآب نے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اِنَّا سید الوصیین یقتلوا فی سید الشہور، کہ یقیناً سید الوصیین، اوصیاء کے سید، مہینوں کے، اوصیاء کے سردار، مہینوں کے سردار، جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے اس میں قتل کر دیے جائیں گے. تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا فقلت یا رسول اللہ وما سید الشہور ومن سید الوصیین، اے اللہ یہ سید شہور کیا ہے؟ سیدوں کا شہر اور مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے، اور یہ وصیین کا سردار کون ہے کہ جس کو آپ فرما رہے ہیں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اما سید الشہور فہو شہر رمضان،
کہ جو مہینوں کا سردار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. وَأَمَّا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ فَأَنْتَ يَا عَلِي، اور جو سید وصیین ہیں وہ آپ ہیں علی. تو رسالت مآب سے مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ، کیا واقعاً میں رمضان میں مارا جاؤں گا؟ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ ای و ربی، خدا کی قسم اے علی، ہاں ایسا ہی ہے کہ تم جو ہو وہ رمضان میں مارے جاؤ گے. ثم يضربك ضربة على فرقك، اور یقیناً تمہاری پیشانی کے اوپر ضرب لگائی جائے گی، اور وہ ضرب ایسی لگائی جائے گی کہ تمہاری پیشانی کا خون اور تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی. جب سے امیر المؤمنین نے یہ سنا ہے کہ رمضان میں میرے خون سے، میرے پیشانی کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوگی، تاریخ بتاتی ہے مولا امیر المؤمنین نے 47 ہجری کے رمضان میں اپنی داڑھی پہ خضاب نہیں لگایا. اور کیوں نہیں خضاب لگایا؟ چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہوگی، لہٰذا علی اب اس خضاب کے منتظر ہے کہ جس کا وعدہ رسول نے کیا تھا. اور یہی انداز تھا امیر المومنین کا جناب ام کلثوم کے گھر میں کہ جب مسجد کے لیے جانے لگتے ہیں تو آسمان کی طرف نگاہیں کرتے ہیں اور اپنی سفید ریش مبارک کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ وقت قریب آ گیا کہ جس کا وعدہ میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا. جناب ام کلثوم تڑپ کر پوچھتی ہیں کہ یا ابتا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا وعدہ کیا تھا؟ بیٹی سے باپ نے نہ جانے کس طرح اپنی شہادت کی خبر کو سنایا ہوگا کہ اے بیٹا، میرے بھائی رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب میرے پیشانی کے خون سے میری یہ داڑھی سفید داڑھی رنگین ہوگی. جناب ام کلثوم بےتاب ہو جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں. بابا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج آپ نماز پڑھانے نہ جائیں؟ اے بابا آج آپ حسن کو اپنی جگہ بھیج دیں، اے بابا آپ کی جگہ کوئی اور چلا جائے گا. امام علی مقام فرماتے ہیں نہیں بیٹا، جس چیز کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے اور جس چیز کا وعدہ میں نے اپنے رسول سے کیا ہے اس وعدے کو مجھے نبھانا ہے. چنانچہ تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، امیر المؤمنین مسجد میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے ہی قاتل کو اٹھاتے ہیں، اور جب اٹھایا تو امام خود ہی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو کس غرض سے یہاں آیا ہے، میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے یہاں آیا ہے. اور لو عزیزوں، وہ ارادہ ظاہر یوں ہوا کہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ علی ابن ابی طالب نے سر اٹھایا ہی تھا کہ فرق اقدس پر ایسا وار ہوا کہ امام زمین پر گرے ہیں اور فرمایا فزتو ورب الکعبہ، کعبہ خدائے کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تاریخ میں دو ایسے سر کے اوپر وار ملتے ہیں کہ انسان اس وار کو یاد کر کے رو رو کے جان دے دے تب بھی کم ہے. ایک وہ سر پہ وار کہ جس کو ابھی آپ نے سنا، ابن ملجم ملعون مرادی کا وار کہ جو امیر المؤمنین کے سر پر ہوا. انسان سنے تو انسان رو رو کے جان دے دے. سید الوصیین کے سر پر وار، اور دوسرا وار سید الوصیین کے بیٹے کے سر پر وار کربلا میں ہوا. عباس دلاور، وہ قداور بیٹا علی کا کہ جب ام البنین کو بتایا گیا کہ عباس کے سر پر گرز لگا تو ماں کو قرار نہ آیا، ماں کو یقین نہ آیا. ام البنین کہتی ہے بشیر تجھے معلوم بھی ہے میرا عباس کتنا قداور تھا، بھلا کیسے کوئی عباس کے سر تک پہنچ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بشیر رو کر کہتے ہیں اے ام البنین آپ صحیح کہتی ہے، لیکن جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو وہ کیا کرے؟ عباس کی آنکھ میں تیر تھا، سر جھکا کر گھٹنوں کے سہارے تیر نکالنا چاہا، سر کو جیسے ہی جھکایا ایک گرزیا حنین عباس ابا کے سر پر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جیسے ہی امیر المومنین کے فرق اقدس پر تلوار لگی آوازیں بلند ہوئیں. جبرائیل امین نے ایک آواز بلند کی، مومنین نے ایک آواز بلند کی، مسجد میں کوہرام بپا ہو گیا. مجھے نہیں معلوم امام حسن مجتبی نے کس طرح نماز کو پڑھایا، کس طرح نماز کو آگے پڑھایا. بعض تاریخوں میں ملتا ہے رسالت مآب ایک مرتبہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے کہ ایک
بچے کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ نے تیزی سے نماز کو ختم کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ آج آپ نے بہت تیزی سے نماز پڑھا دی۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی ماں یہاں پر ہوگی، شاید وہ بچہ اپنی ماں کو بلا رہا ہوگا۔ رسول اللہ کو کتنا خیال تھا، ایک بچے کی خاطر تیزی سے نماز پڑھا دی۔ لیکن اگر حسن مجتبیٰ کے بابا زخمی ہو تو کیا حسن مجتبیٰ کس طرح نماز پڑھائی ہوگی مجھے نہیں معلوم، یہ ایک اندازہ ہے۔ لیکن جو صدائیں مسجد کوفہ میں تھیں وہ صدائیں کچھ اس طرح تھیں، کوئی پکارتا تھا وا سیدہ، کوئی پکارتا تھا وا محمدہ، کوئی آواز دیتا تھا وا علیہ۔ ایک آواز جو کوفے کے ہر گھر میں گئی وہ جبرائیل امین کی آواز تھی، وہ اس شاگرد کی آواز تھی کہ جس نے انسانیت کی خلقت سے پہلے علی سے درس حاصل کیا تھا۔ جبرائیل امین کا یہ انداز تھا، کبھی آسمانوں پر جاتے ہیں، کبھی زمین پر آتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، تقد تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضی، آج ارکان ہدا منہدم ہو گئے، علی مرتضی شہید کر دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم امیر المؤمنین